جی لغاری صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. آخر آرمی چیف کی تعیناتی ایک آندھی کیوں آ جاتی ہے, ہیجان کیوں آ جاتا ہے؟ آخر کیا ہم جو ہے وہ جمہوریت ہماری کمزور ہے یا جو ہے وہ کلچر میں ہمارے رس بس گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک تعیناتی کے اوپر بھی ہیجان جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں؟ کہ یہ جو ہیجان ہے یہ ہیجان پہلے نہیں تھا, اور آپ دیکھیں گے کہ جب جنرل ایوب خان کا تقرر ہوا اس وقت کوئی ہیجان نہیں تھا, پھر اس کے بعد موسیٰ خان کا تقرر ہوا کوئی ہیجان نہیں تھا, یحییٰ خان کا تقرر تھا کوئی ہیجان نہیں تھا. اگر ان تمام تقرریوں میں اور ترقیوں میں کوئی اصول واضح نہیں تھے, کوئی چیز واضح نہیں تھی, لیکن ہیجان نہیں تھا. اور ضیاء الحق کے تک بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا, جنرل اسلم بیگ آ گیا, اسلم بیگ کے بعد جنرل آصف نواز آئے, آصف نواز کے بعد جنرل کاکڑ آئے, جنرل کاکڑ کے بعد جنرل کرامت آئے, جنرل کرامت کے بعد جنرل ضیاء آئے, جنرل ضیاء کے بعد جنرل کیانی آئے, جنرل کیانی کے بعد راحیل شریف آئے, راحیل شریف کے بعد باجوہ آئے, باجوہ کے بعد اب جو ہے یہ ایک ہیجان نظر آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے سیاست میں ایک ہیجان کا عنصر داخل کیا تھا. چونکہ سیاست میں ہیجان کا عنصر داخل کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم ایک تھرڈ آپشن لا رہے ہیں, وہ تھرڈ آپشن نے آ کر ایک ایسا ہیجان پیدا کیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. اس لیے کہ مینوپولیٹڈ سیاستدان تو لائے جاتے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے تھے, بہت سے اور بھی لائے گئے. اب یہ آئے, ان کے لیے بڑی فیسلٹیز کی گئیں. 11 سے لے کر اب تک 2022 تک اس پورے تقریباً 10-11 سال کے عرصے میں ان کو بہت پیار سے, بہت لاڈ سے, بہت نزاکتوں کے ساتھ پروان چڑھایا گیا, اور پھر ان کو اقتدار دلانے کے لیے لایا گیا. اقتدار دلانے کے لیے مطلبہ جو ہے وہ ان کی تعداد پوری نہیں تھی, پھر تعداد پوری کرنے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑے, جہاز چلانے پڑے, اور بڑے بال کیے کرے, بڑے بڑے الیکٹیبلز کو پکڑ کر ان کے آستان میں لے جایا گیا, اور وہاں پر جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں سے پکڑا جاتا تھا, ان کے پاس لے آیا جاتا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا. پھر اچانک انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے, ہم نے یہ دھندا چھوڑ دیا ہے. ان کو بڑا عجیب لگا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, آپ تو میرے ساتھ کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل. نے کہا نیوٹرل بعد میں ہونا, پہلے میرے ساتھ دو اور مجھے آ کر واپس لیں اس پوزیشن پر, پھر نیوٹرل ہو جائیں. تو انہیں کوئی یہ صورت منظور نہیں تھی. اب اس وجہ سے یہ ہیجان پیدا ہوا. ہیجان ان کا لایا ہوا تھا جنہوں نے یہ ہیجان پیدا کیا تھا, اور سیاست میں یہ پودا لگانے والے یا اس طرح کے اور پودے لگانے والے اس طرح کے ہیجان کا اگر مستقبل میں بھی کوئی ایسا ہوا تو یہ اس طرح کے ہیجان کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا لغاری صاحب, اس ہیجان سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے کہ آپ کا لایا ہوا ہے کمزور ہوتی ہے جمہوریت؟ اس سے جمہوریت کو کوئی فرق پڑتا ہے یا بس ایک ہیجان ہے, ایک آندھی ہے جس نے گزر جانا ہے آخرکار؟ جمہوریت کہاں کی جمہوریت, کیسی جمہوریت, کس جگہ کی جمہوریت, اور کہاں ہے؟ سنتے ہیں کہ محبوب تیری بھی کمر ہے, وہ کس طرف ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, وہ تو ہمیں جمہوریت نظر نہیں آتی ہے. یہ تو ایک ارینج مینوپولیٹڈ جمہوریت ہوتی ہے, اور ایک ریگڈ الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے, اور ایک ایسے الیکشن کے ذریعے جہاں نتائج تبدیل کر دیے جاتے ہیں, آرٹسٹ مشینیں بٹھا دی جاتی ہیں, پھر ایک جمہوریت کا ایک پودا لگایا جاتا ہے, پھر اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے, پھر لگا دیا جاتا ہے, پھر اکھاڑ دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر جو وہ کہا گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ملک کا مستقبل جمہوریت ہے, خدا کرے کہ یہ سچی بات ہو, اور خدا کرے کہ اس پر عمل ہوتا رہے تاکہ سیاستدان خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر سیاست کر سکیں کسی بے ساکھی کے ذریعے, اور خدا کرے کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں چلے جائیں, آپ ان کے اپنے دائرہ کار میں چلے جانے سے اس طرح کے مسائل پھر پیدا نہیں ہوں.